حضرت داؤد کو اللہ نے ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک بنایا. حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ رات کو تم خواب دیکھ لو, صبح کون سا ٹارگیٹ پوچھ لو. حضرت موسیٰ کو تو اتنا علم دیا کہ پوچھو مت. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ میڈیکل کے دھرندر سرنڈر ہوئے پڑے تھے, سارے کے سارے میڈیکل کے دھرندر سرنڈر ہوئے پڑے تھے. کیونکہ جناب والا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ کمال دے دیا تھا کہ اگر اندھے کو ہاتھ لگا دیا تو بینا کر دیا, اور بڑی بیماری والے کو اگر ہاتھ لگا دیا تو سبحان اللہ بیماری صاف ہو گئی. اور یہاں تک اللہ نے انہیں دے دیا تھا کہ مردے کو اگر ہاتھ لگا دیا اور کہہ دیا قم باذن اللہ تو مردہ ایسے ہی کھڑا ہی ہو گیا. اور سبحان اللہ سبحان اللہ من الشیطان الرجیم ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. اور یہاں تک بتاتا میرا قرآن کہ حضرت عیسیٰ کو تو اتنا بھی علم دے دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ یہ تک بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر کے اندر رکھا ہوا کیا ہے. اسی لیے تفسیروں میں لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس آتے تھے اور آ کے ان سے کہتے تھے, بابا تھے بڑے بھولے بڑے سیدھے, تو کہتے تھے بابا ہماری ماں نے مٹھائی کدھر رکھی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر کے فلاں کونے میں ایک برتن رکھا اور وہ برتن کے اندر ایک پوٹلی رکھی ہے, اس پوٹلی کے اندر مٹھائی رکھی ہوئی ہے. بچہ وہیں سے ناک کی راسید باندھتا, کونے پہ پہنچتا, اور کونے پہ پہنچنے کے بعد جناب والا دیکھتا بندر برتن رکھا ہے, پوٹلی رکھی ہے, پوٹلی کھولتا, اور جیسے ہی پوٹلی کھولتا پوٹلی جیسے ہی کھلی ہنستی کھیلتی مسکراتی مٹھائی کا سامنا ہوا. پوچھ لو مفتی نادر رضا سے, ہنستی کھیلتی مسکراتی مٹھائی کا سامنا ہوا, منہ میں پانی آیا, مٹھائی کا کھیل ختم ہوا, ہاتھ صاف کیے, باہر آیا, بیت گئے کئی دن یا گھنٹے, تو ماں نے دیکھا کونے میں آگے مٹھائی کی ضرورت تھی, نہیں ملی. بچے سے پوچھا, من کا سچا بچہ اپنی ماں سے بولا امی مٹھائی تو ہمارے ہاتھ چڑھ گئی. کہا تمہیں کیسے پتا, ہم نے مٹھائی تو اتنی اندر رکھی تھی. کہنے لگا بابا نے بتایا تھا. تو محلے کی عورتیں بابا کے پاس کہ حضور سب کچھ بتائیے مگر اتنا تو نہ بتائیے. بابا بولے نہیں بتائیں گے. بڑے بھولے بڑے سیدھے, کیا علم ہے جناب والا. نبیوں کو دیا تھا علم, مگر نبیوں کی جنتا میں اللہ نے کامن نہیں کیا تھا علم. اسی لیے کسی نبی کی جنتا موٹر سائیکل نہ بنا سکی, سائیکل نہ بنا سکی, نہ موسیٰ کا بنا سکا نہ عیسیٰ کا بنا سکا. کسی نبی کی قوم, کسی نبی کی کمیونٹی نہ ٹرین بنا سکی, نہ پلین بنا سکی, نہ بجلی بنا سکی, نہ موبائل بنا سکی, نہ نیٹ ورک بنا سکی, نہ رڈار بنا سکی, نہ ہوائی جہاز بنا سکی, نہ جناب والا کچھ نہیں بنا سکی. حضرات پتھروں سے پتھر ٹکرانا, آگ جلانا ان کا کام تھا. ڈبیا جل گئی, ڈبیا میں بیٹھا ہوا گھور رہا ہے, جناب والا قرآن سے پہلے ڈبیوں کا دور, قرآن سے پہلے اندھیروں کا دور, قرآن سے پہلے وکاس نہیں, قرآن سے پہلے ترقی نہیں, قرآن سے پہلے زمانے میں کسی نے آگے بڑھنے کا جناب والا سوچا تک نہیں. کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ زمین میں پیٹرول نکل سکتا ہے یا ڈیزل نکل سکتا ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کبھی ہم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں کو کراس کر جائیں گے اور ہوائی جہاز سے اڑ جائیں گے. جناب والا ہاں جناب 50 منزلہ عمارتیں بنا نہیں سکتے تھے اور جناب والا ان ہواؤں کو پکڑ نہیں سکتے تھے. حضرات محترم, یہ قرآن سے پہلے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ کا امتی جناب والا کریٹا نہ بنا سکا, جناب والا کریٹا نہ بنا سکا. حضرت موسیٰ کا امتی فورچونر نہ بنا سکا. حضرات وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ابھی علم کو عام نہیں کیا ہے, علم ابھی رکا ہوا ہے, ابھی جنتا کے بیچ میں علم کو کامن نہیں کیا ہے, کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی علم کا اجالا عام نہیں کیا جائے گا, علم کا اجالا ابھی عام نہیں کیا جائے گا. پہلے دھرتی کے پردے پر میرا رسول آئے گا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تم تڑپے نہیں, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یا بات میں کوئی جناب والا ذرا انحراف ہو تو بتاؤ, اس کے خلاف کوئی ثبوت ہو تو دو. پہلے محمد, پھر علم کا اجالا عام کر دیا جائے گا. نبی آ گئے, نبی چھا گئے, 40 برس کے ہو گئے, غار ہیرا میں آ گئے. اور جیسے ہی غار ہیرا میں آئے ساتھیوں, اب دیکھو قرآن نے کیا دیا. توجہ ہے تمہاری؟ ارے ہے توجہ جی. اب قرآن نے کیا دیا؟ مدرسے نے تمہارا قرآن دیا, قرآن کی پڑھائی دی. قرآن نے کیا دیا؟
قرآن نے یہ دیا، جیسے ہی پہلے دن قرآن اترا حضرت جبرائیل امین تشریف لائے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اللہ کا پیام لے کر، قرآن لے کر، تو جناب والا پہلے ہی دن ڈیوائن اسٹیٹمنٹ اللہ کی طرف سے آ گیا، خدائی گھوشنا ہو گئی اور جناب والا الہی فرمان پہلے ہی دن جاری ہو گیا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم تیار ہو تو سنا دوں جناب والا، تم ذرا ہاتھ اٹھا کے مچل کے سبحان اللہ کہو تو پھر میں سناتا ہوں۔ ماشاء اللہ سب کے ہاتھ اٹھے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی پوری بات بتائی نہ جائے، سب کے ہاتھ اٹھیں تاکہ یہ بات یاد رہ جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اس لیے اٹھوائے ہیں 2 بار ہاتھ تاکہ یہ بات تمہارے دماغوں سے نکل نہ جائے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، بہت توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کی بھی نعت ہونی ہے اور ان کی بھی ہونی ہے، ایک اور ہو جائے گی۔ ارے یار تھوڑی سی اور ایک نعت اور پڑھ دیے ذیشان بھائی انشاءاللہ۔ اوہ میرا وقت آپ کے لیے ہے اور میں کہوں میرا وقت ذیشان کے لیے ہے انشاءاللہ۔ ایک نعت پڑھ سنیں گے، بڑی اچھی پڑھتے ہیں، آواز میں اللہ نے کیا کھنک رکھی ہے، یاد رہ جائے گی تو سنو۔ جیسے ہی قرآن اترا اللہ نے سرکاری گھوشنا کر دی، کیا اعلان ہوا؟ ارشاد فرمایا میرے خدا نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بعض روایتوں بعض جناب والا مفسرین کے اقوال ہیں اور مفسرین کے اقوال کے اکارڈنگ آیت کا مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ علم الانسان ما لم یعلم مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے، غور سے سن لو اور یاد کر لو، آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام فرما دیا، آج علم کا اجالا عام ہو گیا، قرآن اتر گیا، علم کا اجالا عام ہو گیا، قرآن اتر گیا، علم کا اجالا عام ہو گیا۔ اسی لیے قرآن سے پہلے کی دنیا اندھیروں کی اور قرآن کے بعد کی دنیا اجالوں کی دنیا، جیسے ابھی تم نے دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن سے پہلے کی دنیا الگ، لاک ڈاؤن کے بعد کی دنیا الگ، ایسے ہی قرآن سے پہلے کی دنیا الگ اور قرآن کے بعد کی دنیا الگ۔ پہلی دنیا میں ڈبیا جل رہی تھی، بعد کی دنیا میں بجلی جلی اور جناب والا روشنی جناب عام ہو گئی۔ پہلے کی دنیا میں موٹر سائیکل کوئی بنا نہ سکا، بعد کی دنیا میں ایریٹا کریٹا آ گئی، فورچنر آ گئی۔ پہلے کی دنیا میں لوگ کہتے تھے ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو 12 فٹ کا آدمی کہتا تھا ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور بعد کی دنیا میں 5.5 فٹ کا آدمی ہوا کو پکڑ کے اپولو اور MRF کے ٹائروں میں بند کر دیتا ہے۔ اپولو اور MRF کے ٹائروں میں ہوا کو بند کر دیا، اتنی کرری ڈاٹ لگا دی کہ ہوا کو نکلنے کا بائی پاس ہی نہیں ملا، اور اگر ہوا نے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیا تو اس 5.5 فٹ کے نے کھڑے ایسا پنچر لگایا، ایسا پنچر کہ ہوا کا دم گھٹ گیا اس کے اندر جناب والا۔ پہلے کی دنیا ایسی تھی جس میں ٹرین نہیں، اور قرآن کے بعد کی دنیا علم عام ہو گیا تو جیمز واٹ اور جارج اسٹیفن نام کے لوگ کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنانے لگے، مارکونی ریڈیائی لہروں کو گرفتار کرنے لگا جناب والا۔ ہاں عباس بن فرناس نام کا آدمی اپنی پنکھڑیاں لگا کے ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، لوگ جناب والا چاند پہ جانے کی باتیں کرنے لگے، لوگوں نے ڈیزل نکال لیا، لوگوں نے پیٹرول نکال لیا، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز کبھی اڑایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے پہلی بار تصور دے دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ او انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں کو کراس کرنا چاہو تو یو کین کراس، تم کراس کر سکتے ہو، بٹ جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے، اللہ کا راج پاؤ گے، زمین پہ اللہ کا راج، آسمانوں میں
اللہ کا راج, فضاؤں میں اللہ کا راج, ہواؤں میں اللہ کا راج, ساری دنیا میں اللہ ہی اللہ کی حکومت ہے, کسی اور کی حکومت نہیں. سپر پاور اللہ ہے, یہاں دیکھو گے تو سپر پاور اللہ, فضاؤں میں اللہ, خلاؤں میں اللہ, ہواؤں میں اللہ, سپر پاور اللہ ہے, آسمانوں میں اللہ ہے. اور تم نے دیکھا نہیں لوگوں, آج دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور نے بھی یہ مان لیا کہ سپر پاور امریکہ نہیں. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, حق ہے, واہ واہ, بہت خوب. سپر پاور اللہ, there is nobody, سپر پاور اللہ ہے, only one Allah Almighty, صرف ایک اللہ. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سپر پاور ہے جناب والا. آگ سے ہی کیسا جناب پورا سپر پاور سرنڈر ہوا نہیں ہوا, ایک آگ ایسی لگی پورا سپر پاور سرنڈر ہوا پڑا ہے. اور بلکہ میرے پاس تو میں نے تو اللہ جزائے خیر دے ماشاء اللہ. ارے ذیشان بھائی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, دیکھا یہ ہوتی ہے بھائی سے بھائی کی محبت کا جلوہ. اللہ خوش رہے میرے بیٹے, خوش رکھے اللہ تجھے. ماشاء اللہ مزہ آ گیا بھائی تم سے بات کرتے ہوئے. قاری جمشید, آپ نے جیسا کہا تھا, میں آیا تو تھا 10-15 سال پہلے ایک بار. اللہ خوش رکھے. ہاں لے لو توجہ. 18 میں آیا تھا, 2 اور 5 7 سال, مگر اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا اور اب بھی انہوں نے 3 مہینے پہلے تاریخ لی, کہا تھا کہ میرا مجمع انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آخر تک اٹھے گا نہیں. یہ جملہ ان کا ہی ہے کہ آخر تک اٹھے گا نہیں. اللہ خوش رکھے. ایسا ہی ہوا قاری جمشید صاحب. بے شک آئے تو ہیں, دیکھو ابھی تک آ رہے ہیں, مگر جانے کا نشان نہیں ملتا. آنے کا نشان تو مل رہا ہے, جانے والے پاؤں دکھائی نہیں دے رہے. خوش رہو, آباد رہو. آخر تھوڑی بات اور کرتے ہیں. ابھی میرے پاس جو ہے چونکہ موضوع اللہ جزائے خیر دے, ترقیاں کرے. خوش پیارے والد صاحب ہیں دنیا میں, اللہ حضور کے صدقے انہیں بیماریوں سے شفا دے, ان کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک رکھے. آمین. اور تم میں سے جس کے ماں باپ زندہ ہوں اللہ سب کو لمبی عمر دے, اور جس کے ماں باپ اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے ہوں پیارے نبی کے وسیلے سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین کہہ دو زور سے. پتہ نہیں کس مولانا اور کس عالم دین اور کس رحمت کے فرشتے کی, اور تمہاری آمین جناب والا ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے. اس لیے آمین کہتے رہو. خوش رہو, آباد رہو. آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا تھا جناب والا کہ کسی کو قرآن سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہم چاند پہ چلے جائیں گے, لیکن قرآن کے بعد دیکھو تو کیا کیا ہو گیا. لوگ چاند پہ چلے گئے. کیا چاند پہ نہیں گئے لوگ؟ قرآن سے پہلے کیوں نہیں, قرآن کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے پہلے علم تھا ہی نہیں, کامن. قرآن کے بعد ہوا, اس لیے چاند پہ پہلے نہیں گئے, اب گئے. میرا دیش بھی گیا چاند پہ. ارے اپنا بھارت نہیں گیا چاند پہ. میرا دیش, میرا مہان دیش, میرا گریٹ انڈیا, آئی لو انڈیا, آئی لائک انڈیا, مائی انڈیا ہیز ریچ دا مون. مائی انڈیا از ناؤ آن دا مون. میرا بھارت چاند پہ چلا گیا. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, 2 فوٹو پیچھے وائرل ہوئے تھے نا, اور ان چاند کے فوٹوؤں میں یہ وائرل ہوا تھا کہ چاند کے بیچ میں 2700 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے. گوگل پہ لکھا چاند کے بیچ میں 2700 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے. تب میں نے کہا سائنس والا بہت بہت شکریہ یہ بتانے کا کہ بیچ میں روڈ ہے, مگر میں تمہیں بتاؤں بیچ میں ہے تو مگر روڈ نہیں, پھٹن ہے. اس پھٹن کو تم روڈ سمجھ رہے ہو, اور یہ پھٹن میرے نبی کی انگلیوں کی حکومت کا پتہ بتاتی ہے. آج تک سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج تک اس پھٹن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کل بھی شہنشاہ, نبی آج بھی شہنشاہ.